سافٹ ویئر بنانے کا جو طریقہ ہم دہائیوں سے جانتے ہیں وہ شاید ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ اس تبدیلی کو ایک نام دیا جا رہا ہے وائب کوڈنگ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی مستقبل ہے یا صرف ایک نیا بز ورڈ؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ اکثر بڑی تبدیلیوں کی طرح اس کی شروعات بھی ایک چھوٹی سی چیز سے ہوئی، ایک ٹویٹ سے۔ فروری 2024 میں ایک جانے مانے کمپیوٹر سائنسدان آندرے کرپاتھی نے ایک ایسے آئیڈیا کو نام دیا جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں پہلے ہی پنپ رہا تھا۔ اچھا، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کوڈ کو چھوئے بغیر ایک دنیا۔ سننے میں تو یہ بہت عجیب لگتا ہے نا؟ کیا ہم واقعی ایک ایسے دور کی طرف جا رہے ہیں جہاں کوڈرز کوڈ لکھنا ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ مستقبل آخر دکھے گا کیسا؟ چلیں سب سے پہلے اس کے تصور کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ دیکھیں، روایتی کوڈنگ کچھ ایسی تھی جیسے آپ کمپیوٹر کو ایک ایک قدم بتا رہے ہوں کہ کوئی کام کیسے کرنا ہے، لیکن وائب کوڈنگ اس پورے ماڈل کو الٹ دیتی ہے۔ اب ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، اپنا ارادہ ظاہر کرتے ہیں اور اے آئی خود اس ارادے کو کوڈ میں بدل دیتا ہے۔ اچھا، تو اس کا سب سے بڑا وعدہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں، رفتار، زبردست رفتار۔ اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمیں جو کام پہلے ہفتوں میں کرتی تھیں اب وہ دنوں میں ہو رہا ہے۔ کوئی نیا آئیڈیا ذہن میں آیا، فوراً اس کا پروٹوٹائپ تیار۔ روزمرہ کے چھوٹے موٹے کام وہ تو اب خود بخود ہو رہے ہیں۔ یہ رفتار ہر چیز کو بدل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تصور اور وعدے کی بات تو ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے، اس کا ورک فلو کیسا ہے۔ تو یہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے، بلکہ ایک پورا عمل ہے، اے آئی اور انسان کے بیچ ایک مسلسل بات چیت۔ آپ ایک مقصد طے کرتے ہیں، اے آئی کو بتاتے ہیں، وہ کچھ کوڈ بناتا ہے، آپ اسے چیک کرتے ہیں اور پھر اس میں بہتری لاتے ہیں، اور یہ چکر چلتا رہتا ہے جب تک مقصد حاصل نہ ہو جائے۔ محققین نے اسے ایک بڑا فینسی سا نام دیا ہے، ایٹریٹو گول سیٹسفیکشن سائیکل۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ انسانی ذہانت کی جگہ نہیں لے رہا، نہیں، بلکہ یہ اے آئی کے ساتھ مل کے کام کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے، ایک تخلیقی پارٹنرشپ جو پورے عمل کو حیران کن حد تک تیز کر دیتی ہے۔ لیکن جب بھی کوئی چیز اتنی اچھی لگے کہ یقین نہ آئے تو اکثر اس میں کوئی نہ کوئی پیچیدگی ضرور ہوتی ہے، اور یہاں بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور یہی ہے ہمارا چوتھا حصہ، تضاد، یعنی رفتار اور معیار کے بیچ کی کشمکش۔ وائب کوڈنگ کا اصل چیلنج یہی ہے۔ ہر کوئی اس کی رفتار کی وجہ سے اس کی طرف بھاگ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ اے آئی کا لکھا ہوا کوڈ اکثر ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں خامیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سمجھوتا ہے۔ اور اس سمجھوتے کے نتائج بھی حقیقی ہیں، جیسے کہ تکنیکی قرض کا بڑھ جانا، یعنی بعد میں ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارا کام جمع ہو جاتا ہے، کوڈ میں غلطیاں ڈھونڈنے میں گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور تو اور سیکیورٹی کے ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے۔ یہ سب اس رفتار کی قیمت ہے جو انسانی نگرانی کے بغیر حاصل کی جاتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسانوں کا کردار ختم ہو رہا ہے؟ دیکھتے ہیں ماہرین کا کردار کیسے بدل رہا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو سب کے ذہن میں ہے۔ کیا سافٹ ویئر ڈیولپرز کی نوکری اب خطرے میں ہے؟ جواب ہے نہیں، بالکل نہیں، لیکن ہاں، ان کا کام بنیادی طور پر بدل رہا ہے، یہ ارتقا پذیر ہو رہا ہے۔ اب مہارت کوڈ کی ایک ایک لائن لکھنے میں نہیں، بلکہ اے آئی کو صحیح سمت دکھانے میں ہے، اس کے کام کو تیزی سے پرکھنے میں ہے، اور جہاں ضروری ہو وہاں خود مداخلت کر کے چیزوں کو ٹھیک کرنے میں ہے۔ یہ بالکل ایک آرکیسٹرا کنڈکٹر کی طرح ہے، وہ خود ہر ساز نہیں بجاتا، لیکن پورے سسٹم کو وہی چلاتا ہے اور ہم آہنگ کرتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں مستقبل کی۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑی تبدیلی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایک بہت گہری تبدیلی آ رہی ہے۔ پہلے ہم چیزیں خود بناتے تھے، اب ہم اے آئی کو انہیں بنانے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ اس آئیڈیا کے لیے ایک خاص اصطلاح ہے، مٹیریل ڈس انگیجمنٹ، یعنی اصل مٹیریل یا کوڈ سے ہماری براہ راست وابستگی کم ہو رہی ہے۔ اور یہ نکتہ شاید سب سے اہم ہے۔ پروگرامنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ صرف ایک شروعات ہے، یہ ایک اشارہ ہے۔ یہ تبدیلی جہاں ہم خود بنانے کے بجائے اے آئی سے بنواتے ہیں، بہت جلد لکھنے، ڈیزائننگ، تجزیہ کرنے، غرض ہر علمی شعبے میں نظر آئے گی۔ تو یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اگر کیسے کرنا ہے یہ مشینیں جانتی ہیں، تو پھر انسان کا کردار کیا ہے؟ شاید ہمارا نیا کام یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا بنانا ہے، اور اس سے بھی اہم، کیوں بنانا ہے۔ ہو سکتا ہے اے آئی کی اس دنیا میں انسانی تخیل کا یہی نیا کردار ہو۔